بالله ربا وبالإسلام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بند کر دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله ذلك ما شاء الله. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا جمعہ سفر کا آخری جمعہ ہے اور ربیع الاول سے پہلے آج کا موضوع اسلام کی حقانیت، اسلام کے احکامات اور ہمارا کردار، اس موضوع پہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. آج کا موضوع فرقہ پرستی سے ہٹ کے آپ اور مجھ میں جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، اگر جنریٹر ہے تو چلا دو. ہمارا معاشرہ اسلام کے ماننے والوں کا ہے. شروع اسلام کو اگر دیکھیں اور موجودہ ہمارے اعمال اگر دیکھیں
تو زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ موجودہ مسلمان اور اصل اسلام آپس میں بہت فرق نظر آتا ہے۔ اگر سیرت طیبہ مطہرہ مصدقہ کا مطالعہ کریں اور آج کے اگر ہم حالات دیکھیں تو زمین و آسمان جتنی دوری نظر آتی ہے۔ ہمارا معاشرہ رسومات کا معاشرہ ہے۔ ہمارے نزدیک اسلام صرف چند رسموں کا نام ہے اور ہم اسی پہ تکیہ کیے بیٹھے۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اور کتاب برحق ہے، جس کے ایک ایک حرف میں سچائی، صداقت، ایمانداری، امانت، دنیا کا جو بھی جمال اور کمال ہے، دنیا کی جو بھی خوبی ہے، وہ قرآن کریم کے ہر حرف میں، لفظ میں نظر آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام بدأ غریباً، اسلام کی ابتدا اجنبیت سے ہوئی۔ تھوڑے لوگ اسلام شروع میں داخل ہوئے، باوجود کہ نبی رحمت کائنات کی سب سے نرم زبان والے، آپ کا اخلاق انک لعلی خلق عظیم، آپ بلند ترین اخلاق پہ فائز تھے۔ اس کے باوجود آپ ساری تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں، پہلے 13 سال 40 برس سے لے کے 53 سال کی عمر تک جو آپ نے مکے میں گزارے ہیں نبوت کے بعد، آپ کو تقریباً 83 بندے یا 100 بندے نظر آئیں گے جو مسلمان ہوئے پورے 13 سالوں میں۔ اگر دنوں کا حساب لگائیں تو بہت بنتے ہیں، یعنی تقریباً کوئی 4500 دنوں میں صرف 100 بندہ مسلمان ہوا۔ اجنبیت اسے کہتے ہیں، غربت اسے کہتے ہیں۔ الاسلام بدأ غریب، ابتدا غربت میں ہوئی، یعنی تنہائی میں۔ کوئی مسلمان نظر آتا تھا، کوئی وہ بھی ڈرتے چھپتے، کسی کو گھر کا ڈر ہے، کسی کو دوستوں کا ڈر ہے، کسی کو چدراہٹ کا ڈر ہے، کوئی لوگ تانا تشنی دیں گے، چھپے لوگ عبادت سر عام نہ کر سکتے، آپ باجماعت نماز نہ پڑھ سکتے، علم حاصل نہ کر سکتے۔ حالانکہ نبی میں 40 آدمیوں کی قوت ہوتی، اسی لیے وہ ہر روز ماریں کھاتے، ہر روز گالیاں سنتے، ہر روز لوگ ان پہ پتھر پھینکتے، ہر روز لوگ ان پہ کوڑا پھینکتے، کوئی نام بگاڑتا، کوئی برا بلا کہتا۔ اور یہ نبوت کی قوت ہوتی ہے۔ ہم میں اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم ایک دن کسی کی گالی کھائیں، تانے سنیں تو اگلے دن چپ کر کے بیٹھ جائیں گے کہ چھوڑو یہ کون سا معاملہ ہے۔ نبوت کی قوت اتنی ہوتی ہے کہ اگر ساری کائنات بھی آ جائے تو وہ سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ درویش، وہ ڈرتا نہیں ہے، دل میں ڈر نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود آپ ساری تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ باوجود کہ آپ کی تبلیغ، آپ کا اخلاق، آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کے جمالات، آپ کی خوبصورتی، آپ کی باتوں کی چاشنی، آپ کی نبوت کا اعلیٰ معیار، آپ پہ وحی کا نزول، سارا کچھ ہونے کے باوجود آپ تھوڑے سے لوگوں کو مسلمان دیکھتے ہیں۔ اور نبی کائنات فرماتے ہیں وَسَيَعُودُ غَرِيبًا،
ایک وقت آئے گا جب اسلام تنہا رہ جائے گا. بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اسلام کے صحیح علمبردار ہوں گے. اور ایک حدیث میں آتا ہے اس دور میں اسلام کو برقرار رکھنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھوں پہ آگ کا انگارہ اٹھایا ہوا. یعنی معاشرے کا ڈر، برادری کی مخالفت، محلے دار، شہر، قبیلہ، گاؤں، دوست، یار، رشتہ دار، ان کی بے عزتی کے خوف سے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، اس ڈر سے لوگ صحیح معنوں میں اسلام پہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ دل میں اللہ پہ یقین اٹھ جائے گا. مومن آدمی کبھی بھی اپنے خاندان کو نہیں دیکھتا. مومن آدمی کبھی بھی اپنی برادری کو نہیں دیکھتا. مومن آدمی کبھی اپنے علاقے کے وڈیروں کا دباؤ برداشت نہیں کرتا. مومن آدمی اللہ پہ اتنا توکل رکھتا ہے کہ اگر وہ چاہے اس کی زندگی لے لے، چاہے اس کی زندگی لوٹا دے. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ عزت اور ذلت کا مالک صرف اللہ کی ذات. اور اس کا سبب جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ ہم الفاظ پڑھتے ہیں اور معنی نہیں آتے. حتیٰ کہ سورہ فاتحہ، الفاتحہ جو ہر روز پکے نمازی 17 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، 17 مرتبہ ایک دن میں سورہ الفاتحہ، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. آپ امام ہوں، مقتدی ہوں، اکیلے ہوں، باجماعت، ہر بندے پہ فرض ہے. امام پڑھ رہا ہو تب بھی، امام چپ ہو تب بھی، سری نماز ہو یا جہری نماز، امام جو مرضی پڑھے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی. لیکن یہ ظلم کی انتہا کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے بھی ہیں اور اس کا ترجمہ نہیں آتا. آپ کو شاید ایسے بھی افراد ہوں کہ اللہ اکبر جو نماز کا سب سے بنیادی رکن ہے پہلا، اس کا معنی نہ آتا ہو، اور اس کی وجہ سے ایمان میں کمی آتی. آپ نے بڑے بڑے من کے گرانے والوں کو دیکھا ہے کہ وظیفہ پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، شاید استغفر اللہ کا معنی بھی نہ آتا ہو. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لمبی لمبی 500 ہزار مرتبہ پڑھتے ایک ایک دن میں، ورد کرتے، لیکن معنی نہیں آتے، سمجھ نہیں آتا میں پڑھ کے آ رہا ہوں. اور تو اور بعد ایسے ہیں کاروبار کی سمجھ ہے، سارا کچھ ہے، اس قرآن پہ پڑھتے ہوئے زبان اٹکتی ہے، انگلش پڑھتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں، میتھ کا علم حاصل کرتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں. لوگ غیر ممالک میں جانے کے لیے زبانیں سیکھتے ہیں اور سیکھ جاتے ہیں، لیکن اس قرآن کے پڑھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں. اس قرآن کے معانی میں، حروف میں، اس کے تلفظ میں، پڑھنے میں، قرات میں وہ سمجھتے ہیں کہ بے عزتی ہو جائے گی. اب میری عمر ہو گئی ہے 40 سال، 45 سال، کیا لوگ کیا کہیں گے کہ 45 سال کا آدمی وہ نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے، وہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، یہ تو ابتدا میں ہو جاتا. نہیں میرے بھائی، جیسے آپ کسی کنٹری میں جانے کے لیے، کسی ملک میں جانے کے لیے اس کی لینگویج، اس کی زبان، اس کی تہذیب سیکھتے ہیں کہ وہاں میرا روزگار ہے. یہ قرآن کریم، یہ عربی زبان، یہ جنت کی زبان، قبر کی زبان، یہ حشر کی زبان، قیامت کے دن، بلکہ اس سے پہلے قبر میں جو سوال ہونے ہیں وہ عربی میں ہونے. آپ ایک منزل کی طرف جا رہے ہیں، آج ختم ہو جائے، کل ختم ہو جائے، اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو وہ جو آپ نے سوالوں کے جواب دینے وہ عربی میں دینے، یا پھر اللہ کے ہاں حشر میں اکٹھے ہو کے نفخ فی الصور فیخرجون من الاجداث کانہم الی ربہم ینسلون، گویا اپنے رب کی طرف بھاگ کے جا رہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کوئی اونچی نیچی جگہ نہیں ہوگی،
کوئی پہاڑ، کوئی سایہ، کوئی بلڈنگ، کوئی درخت، کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا جیسے سفید روٹی ہوتی ہے ایسے زمین ہوگی بالکل ہموار، کوئی اونچی نیچی جگہ نہیں، اور سارے لوگ بغیر ختنے کے، بغیر کپڑے، بغیر جوتے کے ایک میدان کی طرف بھاگیں گے اور اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے۔ جب ہمارا ایمان ہے، ایمان کے 6 ارکان، ایمان کے 6 ارکان، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، ایمان کے 6 اجزاء، اللہ پہ ایمان، اس کے رسولوں پہ ایمان، اس کے فرشتوں پہ ایمان، اس کی کتابوں پہ ایمان، آخرت کے دن پہ ایمان، کے رب کے حضور پیش ہونا، اور اچھی بری تقدیر پہ ایمان۔ یہ ایمان کے 6 ارکان، جب تک آپ کو ان پہ ایمان نہ ہو آپ مومن اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے۔ ان میں ایک رکن ہے قیامت، یوم آخر، یوم آخر، فکر آخرت، اپنے رب کے حضور پیشی، اور بندے کو وہاں عربی نہ آئے کہ ملاقات کرنی ہے اپنے رب سے اور رب کی زبان نہ آئے، وہ سوال کرے عربی میں اسے نہ آتی ہو، آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں اور اس لینگویج میں جس میں وہ پوچھنے والا ہے آپ کو وہ نہ آتی ہو، آپ سمجھتے ہیں میں فیل، تو میرے بھائی یہاں خیال کیوں نہیں کہ رب سے ملاقات کرنی ہے؟ کئی ہے باپ کھوئے، بھائی کھوئے، مائیں اپنے آپ سے جدا کی، اپنے بیٹوں کو بعض لوگوں نے خود دفنایا، اپنی اولاد کا صدمہ برداشت کیا، وہاں جاتے ہوئے خود اٹھایا، خود دفن کیا، کفن کیا، پھر بھی یقین نہیں کہ رب سے ملاقات وہ مٹی نہیں ہے، وہ گڑا نہیں ہے جہاں آپ نے دفن کیا ہے، وہ اس کی منزل کا پہلی جگہ ہے جہاں وہاں رکے گا، آخرت کی منزل جہاں وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اور اس کو یہ خیال نہ آیا کہ جیسے میں نے دفن کیا ہے ایک دن آئے گا مجھے لوگ دفن کرے، ہو سکتا ہے، اور کسی کو علم نہیں، باوجود اس کے یہ یقین ہے کہ مرنا ہے، اور یہ بھی یقین ہے کہ رب کے حضور پیشی ہے، لیکن یہ کبھی فکر نہ آئی کہ رب کی زبان ہی سیکھ لوں، عربی آئے، عربی لغت آئے، بول چال میں السلام علیکم کہا، رحمت اللہ کہا، برکاتہ کہا، مطلب کا پتہ نہیں، پھر آپ کہتے ہیں رحمت نہیں آتی، آپ کہتے ہیں برکت نہیں آتی، آپ کہتے ہیں رب دعا قبول نہیں کرتا۔ بھی رب کے علم کو جتنی وقت دو گے اتنا ہی رب نے تمہاری سننی۔ آپ اللہ سے ملاقات کرتے ہیں نماز میں، یہ مثال کے طور پہ نماز ساری عربی میں، آپ کوئی وہاں حرف پنجابی اردو فارسی کا نہیں بول سکتے، اللہ اکبر کو اللہ اکبر ہی کہیں گے، حتیٰ کہ عربی کے ان الفاظ میں تبدیلی نہیں کر سکتے، اللہ اکبر کبیرن نہیں کہہ سکتے، اللہ کبیرن اکبر ایک ہی معنی میں، لیکن آپ اللہ کبیرن نہیں کہہ سکتے، آپ اللہ اکبر ہی کہیں گے۔ اور اس پہ ہے آپ کو اس کا بھی مطلب نہیں آتا، آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے جیسے ایک ملزم یا مجرم اپنے مالک کے سامنے جاتا ہے کہ ہینڈز اپ، میرے ہاتھ اٹھ گئے، میرے ہاتھ اٹھ گئے، میں تیرے سامنے آ گیا، اب دل میں عقیدہ ہے، لیکن وہ آگے سے پوچھتا ہے اس اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ تو نے میرے سامنے ہاتھ اٹھائے، اب میں تجھ سے مخاطب ہونے لگا ہوں، تجھے اس نماز کا ترجمہ نہیں آتا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا بعض ایسے لوگ ہیں جن کی نماز ان کے منہ پہ مار دی جاتی۔ آپ سوچیں کتنے افراد ہیں ہم میں جن کو نماز کا مطلب آتا ہو۔ اس کا معنی ہے وَسَيَعُودُ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، ایک دن آئے گا اسلام تنہا ہو جائے گا۔ عربی لوگ عربی جانتے ان کو مطلب آتا ہے، مسئلہ ہم لوگوں کا ہے کہ ہمیں عربی نہیں آتی تو ہم وہ سیکھتے بھی نہیں ہے، شوق بھی نہیں، اور اس مقصد کے لیے میں نے یہاں شروع کیا کہ ترجمہ شروع ہو جائے، عربی کی پہچان شروع ہو جائے۔ کتنے افراد ہیں جو گھروں میں بیٹھے، اللہ تعالیٰ کا عذاب شاید منتظر ہو کہ یہاں ایک آدمی بیٹھا ہے، کوئی تنخواہ نہیں اس معاملے کی، کوئی پرواہ نہیں، حالات اپنے خرچ پہ آتا ہوں، کسی سے سوال نہیں ہے، لیکن یہ دل میں ہے کاش
اس معاشرے کی حالت بدل جائے. ایسے افراد ہوں جن کو عربی آتی ہو, جن کو اگر ہم نہ آئیں تو جمعہ پڑھا سکیں, اس قابل ہوں کہ جنازہ ہو اپنے باپ کا, اپنے بھائی کا, جو وہ دل سے درس سے پڑھے گا اور اس کو مطلب آتا ہوگا. کون پڑھا سکتا ہے؟ کیوں؟ اس کے دل میں اس کی محبت اپنے اللہ کے لیے. کتنے افراد ہیں جو نہیں آتے؟ بیشتر افراد سنتے ہیں اور اس کے باوجود احساس نہیں ہے. او جی میری ذمہ داریاں بڑی, اللہ کی ملاقات اس سے بڑی ذمہ داری کوئی نہیں. اگر آپ اپنے قرآن کے لیے, یہ پیاری کتاب کہ وہاں جڑاں والے میں جھوٹا واقعہ بنا دیا اور اللہ والوں نے, قرآن سے محبت کرنے والوں نے ان کے گھروں کو آگ لگا دی, 16 گرجے گھر مسمار کر دیے, آگ سے جلا دیے. کیوں؟ قرآن سے محبت. میرے بھائی کیسی محبت ہے جو اس کتاب کے معانی مطالب کو سمجھنے میں تیرا ساتھ نہیں دیتی, جو تجھے یہ نہیں بتاتی کہ عربی سیکھنی ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن کریم کا مطلب نہیں آتا, قرآن کریم کا معنی نہیں آتا, قرآن حکیم کا معنی نہیں آتا, لفظ اللہ کا معنی نہیں آتا. کس نے پیدا کیا جی؟ کیوں جی بولتے نہیں؟ جن کو اللہ نے پیدا کیا وہ تو بولے. کس نے پیدا کیا جی؟ اللہ نے. ماشاءاللہ, لگتا اللہ نے پیدا کیا ہے. ہمیں کس نے پیدا کیا؟ میں نے تو پنکھا بھی بند کروا دیتا ہوں تاکہ آپ اپنی اپنی عادت ہوتی, تو میں بولتا ہوں تو آپ بھی کبھی کبھی ساتھ دے دیا کریں کہ مولوی کی ڈیوٹی رکھی ہے. ہاں جی, اس امام کے پیچھے یہ کتاب کس نے نازل کی ہے؟ کس پہ اتری ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ. اور ہمیں چور راستے بڑے آتے ہیں. ہم نے سفارش کے لیے بندے رکھے ہوئے, خیر صلاح, ساری زندگی اللہ کو بھولے رہے, مر گئے رسمیں کر لیں گے, عہد نامے ساتھ رکھیں گے, چادر بچھائیں گے اوپر کلمے والی, کل شریف والی. اور میں یہ کہتا ہوں اس سے بڑی شرم کی بات نہیں کسی مردے پہ چادر ڈالی جائے جس پہ قرآن لکھا ہو. اور مردوں کے لیے قرآن نہیں آیا, مجھ اور آپ جو زندہ ہیں ان کے لیے آیا. اور ہم نے یہ ذمہ داری مولویوں پہ ڈال دی, چادریں باقاعدہ نقش کی گئیں. لعنت ہے ان لوگوں پہ جو قرآن کی ان آیات کو لکھ کے کاروبار کرتے. یاد رکھیے اسلام سادگی پہ توجہ دیتا ہے. صرف 3 چادریں سادہ, وہ کفن ہے مرد کا, 5 چادریں عورت کا. چادر بدعت ہے, حرام ہے, جس مرضی مولوی سے پوچھ لیں. اور وہ معاشرے کے ڈر سے بولتے نہیں, معاشرے کے ڈر سے مولوی نہیں بولتے, ممبروں سے آواز نہیں آتے, پتہ ہے کہ میری روٹی کا مسئلہ ہے. اور لیکن انشاءاللہ ہم ہر اس مسئلے پہ بولیں گے جس پہ کوئی نہیں بولتا. آپ اپنے اللہ کو گواہ بنا کے, آج سے پہلے نہ کوئی بتاتا ہے نہ کوئی بتائے گا. کیوں؟ روٹیوں کے مسئلے ہیں, پیٹ لگے ہوئے, میرے ساتھ بھی, لوگوں کے ساتھ. آج کے بعد اگر کوئی دیکھے چادر جا رہی ہے, ہم اس لیے نہیں بولتے کہ معاشرے میں انتشار پھیلے گا. اور میرا عقیدہ ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بولیے, اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپ پہ راضی کر دے گا. بتائیں لوگوں کو. ہر گھر میں میت نکلتی ہے, میرے گھر میں بھی ہوتی ہے. ہم نے بھی کھویا ہے اپنوں کو, ہم نے اپنے رشتہ داروں کو دفنایا, لیکن یہ چیزیں نہیں کی. کیوں؟ یہ جائز نہیں ہے, صریحاً حرام کہ قرآن آپ ڈال دیں. وہ ٹانگوں پہ بھی آتا ہے, شرمگاہ پہ بھی آتا ہے, اس سے زیادہ گستاخی کیا ہو. تو میں کہہ رہا تھا ہم نے سفارشی ڈھونڈ لیے کہ وہ چادر سفارش کرے گی. ہم نے عہد نامے لکھے عربی کے الفاظ, وہ لکھ کے قبر میں وہ مردے کی منہ والی طرف رکھ دیتے ہیں.
ہم نے وہاں بعد میں ورد کیے، ہم نے وہاں رسمیں کی اور کرتے ہیں، ہم وہاں کھڑے ہو کے لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں۔ حالانکہ طریقہ کیا ہے؟ صرف جنازہ جو ہم پڑھتے نہیں، 1.5 منٹ کا جنازہ، حد سے حد جنازہ، کیا آپ وضو نہیں کر سکتے؟ یہ کون سا اسلام؟ کہاں جا رہے ہیں یہ جنازہ پڑھنے؟ اور سمجھ ہی نہیں ہے جنازہ ہے کیا۔ اور جنازہ 3 کو کہا جاتا، 3 چیزوں کو۔ اس میت کو جسے لے جایا جا رہا اس کو جنازہ کہتے ہیں، اس چارپائی کو جس پہ میت کو ڈالتے ہیں جنازہ کہتے ہیں، اور وہ جو الفاظ وہ نماز کی صورت میں پڑھے جاتے ہیں اس کو بھی جنازہ کہا جاتا ہے۔ یہاں اعلان ہوتا ہے ان کی نماز جنازہ، غلط، اس کا جنازہ یا ان کا جنازہ۔ نماز کہنے کا فائدہ ہی نہیں، کہ جنازہ کہتے ہیں جو نماز پڑھی جائے گی، جنازہ کہتے ہیں وہ میت، اور جنازہ کہتے ہیں وہ چارپائی جس پہ میت کو ڈالا جائے گا۔ خدا کے لیے نکلیں ان رسموں سے، بغاوت کریں ان رسموں سے، کھڑے ہو جائیے اس نظام کے سامنے جو بدعتی نظام، رسومات کا نظام، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، ان مطالب کو بس سمجھیے۔ اسلام نام ہے توحید و رسالت کا، اللہ ایک ہے، پیغمبر برحق، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 چیزیں اسلام کے ارکان، اور 6 چیزیں اللہ، فرشتے، کتابیں، رسول، آخرت کا دن، اچھی بری تقدیر، یہ چیز اسلام و ایمان۔ ان کے معنی قرآن کریم سے محبت، قرآن کو یہاں صرف نہ لگائیں، قرآن کے معنی پڑھیں۔ سورہ فاتحہ، کہاں چلے جی فاتحہ پڑھنے، اور فاتحہ کا مطلب نہ آتا ہو۔ ہمارے کیا ہے جی، بیٹھے ہوئے ہیں، چلو جی دعا کر لیں۔ نہ یہاں فرقہ پرستی، میں پہلے کہتا ہوں فرقہ پرستی حرام ہے، اور شرم ہے ان مولویوں پہ جو فرقہ پرستی کرتے، جو مذہبوں کے نام پہ سیاست کرتے، جنہوں نے اپنے اپنے جھنڈے اٹھائے ہوئے، اپنی اپنی جماعتیں بنائی ہوئی، سارے ہی جہنم کی طرف پکارنے والے، اللہ کی طرف پکارنے والا، جنت کی طرف پکارنے والا۔ ان مذہبوں کا، مسلکوں کا بائیکاٹ کیجئے، حتیٰ کہ اہل حدیث کے نام پہ اگر کوئی مسلک بناتا ہے، وہ بنانا بھی جرم ہے، حرام۔ کوئی کسی کے نام پہ مسلک نہیں بنا سکتا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، مسلک اگر ہے، دین ہے تو وہ اسلام ہے، یاد رکھیے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا میں اہل حدیث، کوئی نہیں کہہ سکتا میں اہل سنت، کوئی نہیں کہہ سکتا میں فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا میں حضرت علی کو ماننے والا، نہیں کہہ سکتا۔ پتہ نہیں میں ان کے قابل ہوں کہ نہیں۔ ہاں کوئی پوچھے گا کون ہو، میں کہوں گا میں مسلمان ہوں۔ سورہ حج، ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا، تم مذہبوں میں بھٹک گئے، مسلکوں میں بھٹک گئے۔ 5 اسلام کے ارکان، 6 ایمان کے ارکان، بس یہ ہے دین کا پورا خلاصہ۔ اب اس کو سمجھنا ہے، کیسے سمجھنا ہے؟ ایک ایک حرف 29 حروف، حروف تہجی 29 عربی کے، پہچان ہر مسلمان کو ہونی چاہیے۔ اگر نہیں پڑھا پہلے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جب آدمی توبہ کر لیتا ہے، جب آدمی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کل تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، پرانے دور میں بڑی بڑی کتابیں اٹھاتے تھے، آج گوگل نے آسان کر دیا۔ جہاں یہ موبائل تباہی کا باعث ہے، وہیں بہت ساری چیزوں میں فائدہ مند۔ آپ ہر لفظ کا معنی ڈھونڈ سکتے ہیں، ہر حرف کا، ہر علم، ہر فنون، ہر قسم کا آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آسانیاں ہو گئی، قرآن کے ترجمے آ گئے، بے شمار لفظی با محاورہ، عربی سیکھیے خدا را، وگرنہ حالت ایسی ہے یہ نسل اگلی نسل، اس سے آگے شاید اللہ کے منکر پیدا ہو جائے۔ اور یہ علم ہی نہ ہونے کی وجہ سے، علم نہیں ہے، عربی نہیں جانتے، کوئی آ کے مولوی اچھی عربی بول دے، یوٹیوب چینل بنا کے اپنی طرف سے درس دے، عربی غلط ملت بول کے،
کتابیں سامنے رکھی ہوئی، آپ کو کیا پتا کیا بتا رہا ہے؟ اگر آپ کو خود آتا ہوا، خود مطالب آتے ہوئے معانی، تو آپ میرے بولنے میں غلطیاں نکالیں گے، آپ کو پتہ چلے گا یہاں سے اس نے غلطی کی ہے، لفظ اور ہے، معانی اور، اس کا مطلب اور، مسئلہ غلط بتلایا، کیوں؟ آپ کو پہچان ہو جائے۔ لیکن یہ نسل، اگلی نسل جو حالت چل رہی ہے کہ بازاروں میں، چوراہوں میں چھوٹے چھوٹے بچے 13 سال کے، 12 سال کے، موبائل پہ بیٹھ کے فوج فلمیں دیکھتے، اللہ کے غضب کو دعوت دیتے، اور قصور کس کا ہے؟ ماں باپ کا، سرپرستوں کا، سارا گناہ سرپرست کے سر پہ، باپ تہجد گزار اور اولاد وہ شیطان کے راستوں پہ، اس کی تہجد کا کوئی فائدہ نہیں جو اپنے گھر میں تبدیلی نہ لا سکے، جو اولاد کی تربیت نہ کر سکے۔ خدا نہ خواستہ وہ امت جو اپنے رسول کا نام لیوا، اور اس امت کے چہروں کو دیکھیے ذرا، کن چہروں پہ سنت، اور لوگوں نے داڑھی کے فیشن بنائے۔ آپ نہیں رکھتے، ہو سکتا ہے معافی مل جائے، لیکن اس کو مذاق بنائے، فیشن بنائے سنت کو۔ 1,24,000 انبیاء کی سنت، سارے صحابہ کی سنت، آپ جا کے اس کو مذاق بنوائیں، اس کو آپ اس کے ڈیزائن بنائیں۔ آپ کو نہیں پتا اللہ کو کتنا غصہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھیں ترچھواؤ۔ آپ کے پاس 2 بندے آئے فارس میں سے، ایرانی، مونچھیں بڑی بڑی، داڑھی ہے نہیں، نبی رحمت نے ان کے چہروں کو دیکھنا گوارا نہ کیا۔ آپ اور میں سوچیں کتنے ہیں جن کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے، مسلمان ہیں، اللہ رسول کے ماننے والے، اور حالت کیا ہے، اور مخلص بھی ہیں، دل میں اخلاص بھی ہے، دین سے محبت بھی ہے، سارا کچھ ہے، معاشرہ، دکانداری، گھرداری، اولاد، بیوی، محبتیں، محلہ داری، ملک، برادری، لوگ کیا کہیں گے؟ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھی، حدیث سنا دوں ایمان تازہ ہو جائے، قرآن میرے سامنے، رسول کی سنت، اس کا کتنا ثواب۔ میرے رسول نے فرمایا، اور ان بھائیوں کے لیے جن کی عمریں 40 سے اوپر ہو گئیں، اب دنیا سے کیا لینا، اب تو ہم چل رہے ہیں جیسے گریبی ہوتی ہے، کوئی پتہ نہیں کب سانس رک جائے۔ 40 سال تک ماں کا دودھ اثر کرتا ہے، اس کے بعد آپ ڈگمگاتے ہیں، آپ دعائیوں کا سہارا لیتے ہیں، اور کتنی عمر رہ گئی۔ ان بھائیوں سے میں گزارش کروں گا، اور ان سے جن کی چڑھتی جوانی، جو سمجھتے ہیں میرے جسم میں جوش، جو سمجھتے ہیں کہ میں کچھ سے کچھ کر سکتا ہوں، جو سمجھتے ہیں میں دنیا کو تہ و بالا کر سکتا ہوں، جو سمجھتے ہیں کہ مجھ میں قوت بہت ہے، ہمت بہت ہے، اور خاص طور پہ جو پکے نمازی اور جن کے بچے ہو چکے، اب دنیا سے کیا لینا، ان کے چہرے خالی سنت رسول سے، رسول اللہ کی حدیث سنیے ایمان تازہ ہو جائے۔ اور میں چاہتا ہوں کوئی ایک فرد آج کے جمعے سے وہ کہے جی ہم نے داڑھی رکھنی ہے، اور بڑے عمرے کر لیے، بڑے حج کر لیے، اور حسن سلوک بھی ہے، اسلام کے قوانین کو مانتے بھی، اسلام کے نام لیوا۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ دور جس دور میں میری سنتوں کو مٹایا جا رہا ہوگا، جو بندہ میری سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 100 شہید، ایک شہید ایمان نہیں، ایک شہید کا ثواب کتنا ہوتا ہے؟ وہ 70 آدمیوں کی سفارش کر سکتا ہے، ایک شہید کا عذاب قبر سے محفوظ، سیدھا جنت میں، اس کا جو خون گرتا ہے اس کی خوشبو کستوری جیسے۔
کوئی سوال جواب نہیں. قیامت کے دن اللہ اس کی طرف دیکھ کے مسکرا دے. ایک شہید, لوگ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. آئیے 100 شہیدوں کا ثواب. کیوں جی چہرے نیچے ہو گئے سب کے. 100 شہیدوں کا ثواب. لیکن مجھے پتا ہے یہ قوم صرف سنتی ہے, یہ قوم صرف سنتی ہے. بھینس کا دودھ پیتی ہے سو جاتی. عرب کے لوگ یا ترقی یافتہ ممالک دودھ پیتے ہیں گایوں کا, اونٹوں کا, بکریوں کا. ہماری قوم ہم پسند کرتے ہیں جی دودھ ہو بھینس کا کہ اس پہ زیادہ مکھن آتا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. بکری کا دودھ شروع کریں, رسول اللہ نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ پالی. ان کی خوراک بکریوں کا دودھ, اونٹوں کا دودھ, اونٹنیوں کا دودھ. تو اس لیے ہم 2 کان اللہ نے دیے, ایک سے سنتے ہیں ایک سے نکالتے ہیں. اللہ نے دونوں راستے بنا تھے. اثر نہیں ہوگا. اور قرآن کہتا ہے کہ اثر ان پہ ہوتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جس کے دل میں ایمان نہ ہو آپ اس کو کچھ کہہ دیں اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. جو اللہ رسول کا ماننے والا اس پہ اثر ہوتا ہے. تو میں امید تو ختم نہیں ہونی چاہیے. 100 شہید, کیوں جی ہے کوئی جوان 100 شہید. اور لوگوں نے کشمیر کے لیے ہزاروں جانیں دی. آج بھی آپ ربیع الاول میں دیکھیں گے آپ سیدی مرشدی کے نعرے لگاتے دیکھیں گے. بڑی محبت ہے, بڑی محبت. خالی دعوے, خالی نعرے نہیں نظر آئیں گے. صرف لیے کہ شرم آتی ہے. کیا کہیں گے اس ایک بندے نے ہاتھ کھڑا کیا, ایک بندے نے اللہ کو راضی کیا. کیوں جی ایمان والے رسول سے پیار ہے. کیوں جی رسول کی صورت سے پیار ہے. اگر محشر کا میدان ہوا اور رسول نے پہچاننے سے انکار کر دیا میرا امتی ہے ہی نہیں. کیوں جی میرے اپنے بڑے جاننے والے میں نام لے کے کہہ سکتا ہوں. کیوں جی ہے کوئی. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا بھینس پینے والی قوم ان پہ اثر نہیں ہوتا. کیوں بھینس کے آگے جتنا بین بجاؤ کوئی اثر نہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہنستے ہیں حالہ رونے کی بات, رونے کی بات. چلو کوئی مسئلہ نہیں. سوچیں علیحدہ بیٹھ کے, گھر والوں سے بھی مشورہ کر لیں, دوستوں سے مشورہ کر لیں. لیکن یاد رکھیے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس دور میں دین پہ چلنا ایسا ہے جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑا ہوا ہے. یہ انگارہ ہی ہے, دل ٹس سے مس نہیں ہوتا. اس کی مثال رسول اللہ نے ایک بیان فرمائی. فرمایا جو سخی ہوتا ہے اس کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں, خرچ کرتے ہوئے نہیں دیکھتا, اللہ اسی طرح عطا فرماتا ہے. اور کنجوس آدمی کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں گردن کے ساتھ, بڑی کوشش کرتا ہے نہیں کر سکتا. دین کا مسئلہ بھی سخاوت اور کنجوسی والا ہے کہ آپ حدیث سنیں, آیات سنیں اور اثر نہ ہو کہ معاشرہ کیا کہے گا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم اپنے آپ سے عہد کریں, ہم نے قرآن سیکھنا ہے, قرآن کے معانی سیکھنے, ہم نے قرآن کے مطالب سیکھنے, ہم نے قرآن سے محبت کرنی ہے. ہمیں قرآن کے الفاظ کے معنی آتے ہوں, تلفظ آتا ہو. ہر مسجد میں اپنے اماموں کو مجبور کریں, جس مسلک والے, مجھے پتہ ہے کئی مسلکوں والے آتے ہیں, اہل تشیع ہیں تب بھی, اہل دیوبند ہیں تب بھی, اہل بریلی ہیں, اہل سنت ہیں, اہل حدیث, جتنے مسالک, اپنے اماموں کو مجبور کیجیے ہمیں قرآن کا ترجمہ پڑھائی, لفظی ترجمہ. اور میرا ایمان جو آپ کو لفظی ترجمہ پڑھا دے گا آپ کی زندگی کی کایا پلٹ جائے گی. آپ کو پتہ چلے گا میرا رب کیا کہتا ہے. جنازے کی دعائیں سیکھیں,
نماز کی دعائیں سیکھیں, گھر سے نکلنے کی دعائیں سیکھیں, گھر میں داخل ہونے کی دعائیں سیکھیں. اور رسول اللہ کا تصور کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم, غار ثور میں دشمن سر پہ پہنچ چکے, اور ساتھی کہتے ہیں یقول لصاحب ہی, آپ کہہ رہا ہے جی میرا وہ اوپر آ گیا دشمن, 100 اونٹ ہیں رسول اللہ کو پکڑنے کے لیے, 100 اونٹ ہیں ابو بکر صدیق کو پکڑنے کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں ابو بکر حضرت رسول اللہ کو جی دشمن سر پہ آ گیا. تو رسول اللہ فرماتے ہیں جس کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا, اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. اے ساتھی, ابو بکر وہاں سے آ گئے, وہاں سے آئے, اللہ بچا کے لایا. آج یہاں بھی ہمیں اللہ بچائے گا جس اللہ نے مکے میں محفوظ رکھ. اس طرح یقین, اطمینان اور ایمان کے ساتھ قرآن کو سیکھنے کا عہد کریں, سنت کو سیکھنے کا عہد کریں. فرائض کا پتہ ہو, غسل کا پتہ ہو, غسل کا پتہ ہو. ہمارے استاد تھے عربی کے, اسکول میں فوت ہو گئے, اللہ مغفرت فرمائے. وہ غسل کا طریقہ بیان کر رہے, پاس اسکول ٹیچر ساتھی, وہ کہتا ہے جی دوبارہ بتائیں غسل کا کیا طریقہ. اس کے 4-5 بچے, اور اس معاشرے کو طہارت کا نہیں پتا, غسل کا نہیں پتا, وضو کا نہیں پتا. اپنے اماموں کو مجبور کریں جو آپ کی مسجدوں کے, جو محلے کی مسجد ہے بڑی چھوٹی, کہ جی ہمیں قرآن کا ترجمہ پڑھائیں, ہمیں طہارت کے مسئلے بتائیں, ہمیں غسل کے ارکان بتائیں, ہمیں وضو کا طریقہ بتائیں, ہمیں جنازے کی دعائیں سکھائیں, ہمیں نماز کی دعائیں سکھائیں. ہاتھ یہاں باندھ لینے سے, ہاتھ چھوڑ دینے سے, ہاتھ نیچے باندھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ سنت کا پتہ نہ ہو. ساتھ والوں کو دیکھا, میرا ساتھ والا اس نے نیچے ہاتھ باندھا, میں نے بھی باندھ لیا. اس امام کے پیچھے, امام نے اوپر ہاتھ باندھا, میں نے باندھ لیا. دوسروں نے آمین کہہ دی, میں نے بھی آمین کہہ دی. کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی. سنت کا علم ہو کہ رسول اللہ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اس پہ عمل کرے, پھر ثواب ملتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جو بندہ 1 مرتبہ رفع الیدین کرتا ہے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے, 1 مرتبہ. اور یا ہمارے دوستوں نے, بھائیوں نے مذاق بڑھا دیا ہے کہ جی مکھیاں اڑاتے, اور رسول کی نماز کو ہم نے مکھیاں اڑانے سے تشبیہ دی. 239 روایات جو میں دکھا سکتا ہوں, 1 نہیں 2 نہیں, سینکڑوں, 239 روایات اللہ کے رسول کے بارے میں, جن میں 5 احادیث بخاری شریف میں کہ اللہ کے رسول رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے. کسی مسلک کی کوئی بات نہیں ہے قرآن میرے سامنے کہ جی میں اہل حدیثوں کی مسجد میں کھڑا ہوں, میرے نزدیک مسجدوں کے نام صرف اسلام کے نام پہ. اگر آپ اللہ پہ یقین کرتے ہیں, مختلف میرے بھائی دور سے آتے ہیں, یقین دلاتے ہوئے اللہ کلمے سے بڑی کوئی بات نہیں, قسم اٹھا کے اللہ کو اپنا مالک مانتے ہوئے کہ 5 احادیث بخاری میں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح الامام صحیح البخاری للامام البخاری, قرآن کریم کے بعد دنیا کائنات میں سب سے صحیح کتاب صحیح البخاری. کتنی تحقیق کا دائرہ ہے, کوئی ایک بندہ ایک غلطی نکال دے بخاری شریف میں. بڑے لوگوں نے کوشش کی, اور اس دور کا نسخہ امام بخاری کا, امام وراق جو ان کے منشی تھے, لکھنے والے کاتب, اس کے دور کا نسخہ اٹھائیں, آج کی بخاری اٹھائیں, آپ کو حرف کی بھی کمی بیشی نظر نہ آئے. اس میں ہے مسلکوں کی قید کے بغیر. اگر آپ سمجھیں کہ اللہ کے رسول نماز شروع کرتے, رکوع میں جاتے, رکوع سے اٹھتے, دونوں ہاتھ اٹھاتے, رفع الیدین کا معنی دونوں ہاتھ اٹھاتے اپنے کندھوں تک. 200 سے زائد روایت صحیح, 22 صحابہ جو کہتے ہیں اللہ کے رسول رفع الیدین کرتے, لیکن مولویوں نے ایسی ایسی ونڈیں ڈال دی, مسلکوں کے نام پہ لوگوں کی نمازوں کو تباہ و برباد کر دی.
اللہ پاک سنتوں پہ، فرائض پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔